من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے،
گر لاکھ برس جیے تو مرنا ہے، پیمانہ عمر کا تو ایک دن برنا ہے، اور زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی، زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی، اگر امیروں کی بااقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہر حال گزر جائے گی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روزہ جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا کی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دی اندر جمع ہوئے ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و سنت دا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اس دنیا جہان دے اندر ہر انسان، ہر نوجوان، بلکہ ہر بوڑھا بچے تو لے کے بوڑھے تک ہر انسان دی ایک کوشش ہے کہ میں اس دنیا دے اندر ایک مقام حاصل کر لواں، ایک مرتبہ حاصل کر لواں، ایک منزل تک پہنچ جاواں۔ حضرات اس واسطے کوئی کہندا ہے جناب میں زیادہ مال اکٹھا کر لواں تاں مینوں وہ مقام مل جائے گا، کوئی کہہ رہا میں اچھی گاڑی لے لواں تاں میں اس مقام تک پہنچ جاواں گا، کوئی کہہ رہا میں اچھا مکان، اچھا اپنی رہائش دا اچھا انتظام کر لواں پھر میں اپنے اس مقام تک پہنچ سکدا۔ حضرات بے شک یہ ضروریات زندگی بھی حاصل کرنا ضروری نے، لیکن یہ اگر اسلام دے دائرے دے اندر ہون تے بڑی ہی اچھی بات ہے۔ لیکن آئیے میں اج دے خطبۃ الجمعۃ المبارک دے اندر یہ پیغام دینا چاہواں گا، اور لوگوں ٹھیک ہے دنیا دے اندر عزتاں شہرتاں مال و دولت انہاں دا بھی ایک مقام ہے، لیکن اس جہان دے اندر اور اگلے جہان دے اندر اصل مقام اسے ہی بندے دا ہے جنوں میرے رب نے مقام عطا کیتا ہے۔ اصل عزت او دی ہے جیدی عزت میرے رب نے کروائی اور میرے رب نے انہوں ایک عزت والا مقام عطا کیتا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندیاں نو عزتاں دیندے نے، مقام دیندے نے۔ کتنا ہی اچھا ہوئے کہ بندہ بجائے دنیا دے لوگاں دے پیچھے بھجدا اپنے رب کولوں مقام حاصل کرن دی کوشش کرے تے کائنات دا رب اس بندے نو اس دنیا تے عزت دیوے گا، مقام دیوے گا، کل قیامت والے دن ساری کائنات دے سامنے بھی انہوں عزتاں دے کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی دے ہاں ہر بندے دا جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے نا،
یہ مطلب یہ نہیں کہ جن بھی کلمہ پڑھیا کوئی 5 وقت دیاں نمازاں پڑھی جاندہ، روزے رکھی جاندہ، حجاں کری جاندہ، نیکیاں کری جاندہ، او دا بھی ایک ہی وہی مقام ہے، او دا بھی وہی مرتبہ اللہ دے نزدیک، تے دوسرا بندہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ نیکی کرے، نہ برائی تو بچے، وہ بھی کہے میں بھی ایسے مسلمان جتنا مقام رکھدا اے دے جنی قدر رکھدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے دا ایک مقام، ایک عزت، ایک وقار رکھیا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی تے انبیاء علیہم السلام دے بارے کی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے انبیاء دے بھی مختلف مقامات رکھے نے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں حق سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے نے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے نے کائنات دے لوگو، میں رب العالمین دے ہاں ہر بندے دا، ہر شخصیت دا، بلکہ ہر نبی دی فضیلت الگ الگ ہے نا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جڑے اللہ دے پیغمبر نے بعض نو بعض تے فضیلتاں دتیاں۔ کس طرح فضیلتاں؟ ایک نبی آیا، انہوں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی، او اپنی نبوت دا اعلان کردا، او اپنی شریعت دا پیغام دیندا۔ اللہ تعالی نے اینو نبی بھی بنایا، اینو رسول بھی بنایا۔ رسول کنو کیا جاندا؟ رسول وہ ہے جنوں اللہ تعالی نبوت یعنی پیغام لوگاں تک، لوگاں دی ہدایت واسطے بھی بھیجے، نال اللہ تبارک و تعالی انہوں کتاب بھی عطا کر دے وے، انہوں اپنی کتاب بھی دے دے وے۔ انہوں رسول کیا جاندا؟ تے نبی او بندہ اکیلا نبی او شخصیت دینا کہ جنوں اللہ تعالی دوسرے نبی دی آئی کتاب دی تبلیغ دا حکم دے دے وے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے نے، ایک نبی نو اسی مقام دیتا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، دوسرے نبی نو اسی نبی بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالی فرما رہے نے، منہم من کلم اللہ، بعض نبی ایسے نے جنہاں نو جبرائیل وحی کر دینے، جبرائیل دس دینے، تے بعض نبی اللہ دے ایسے نے اللہ تعالی انہاں دے نال خود کلام کر دینے نا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، بعض نبیاں نو اللہ تعالی نے اس تو بھی بڑھ کے عزتاں عطا کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات میری گل کرن دا مقصد، میرا اس آیت مبارکہ پڑھ کے ترجمہ کرن دا مقصد، اللہ دے نزدیک ہر ہستی دا، ہر پیغمبر دا، ہر رسول دا ایک وکھرا مقام ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار، اسی تے بھی بات کر دیا نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دے جڑے صحابہ کرام نے نا، وہ بھی اگر سے اسی یہ بات کہنے ہاں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سارے صحابیاں نو معاف کیتا، انہاں واسطے جنت دا اعلان کیتا، لیکن درجات دے اندر اللہ تعالیٰ نے وکھرے وکھرے مقام عطا فرمائے نے، اور خود اللہ تعالیٰ اس بات دا اعلان کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اے دنیا جہان دے لوگو،
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولا فرمایا کائنات دے لوگو او میرے بندے جنہاں نے جہاد کیتا ہے نا جنہاں نے جناب اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا کدوں خرچ کیتا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام اجے جناب فتح مکہ نہیں سی ہوئی نا دنیا دے اندر اسلام غالب نہیں سی آیا فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى ان اللہ بما تعملون خبیر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے لوگو او میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے اس وقت اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا جدوں اسلام دا غلبہ نہیں سی جدوں اسلام تنگی دے حالت دے اندر سی جدوں اسلام کمزور سی اس وقت میرے پیغمبر دا ساتھ دیتا اس وقت میرے پیغمبر دے حکم تے اللہ دی راہ اندر اپنا مال خرچ کیتا تے دوسری جگہ تے او لوگ کہ جنہاں نے اسلام فتح ہو جام تو بعد اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا یہ دویں برابر نہیں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اے لوگ جنہ فتح تو پہلے جناب جی اللہ دی راہ اندر خرچ کیتا ہے زیادہ درجہ رکھ دینے تے دوسرے اس تو کم رکھ دینے باقی رہ گئی بات وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ ہر بندے نو او دی نیکی دا اچھا صلہ دین دینے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام دے نال بھلائی دا ارادہ کیتا ہے لیکن اللہ دا بیان کرن دا مقصد کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک ہر بندے دا ایک مقام ہے مرتبہ ہے آئیے حضرات ذی وقار اے مقام و مرتبہ بندے دی ذاتی حسن و جمال دی بنا تے نہیں ملدا بندے دے مال دے بنا تے نہیں ملدا بندے دی ذاتی طاقت دے بنا تے نہیں ملدا بلکہ کیویں ملدا آئیے ذرا توجہ فرمانا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دسیا ہے نا مقام کنج ملدا عزتاں کنج ملدیاں اللہ دے نزدیک چنگا بندہ دنیا والیاں دے نزدیک پاویں جنج دا بھی ہوے نا اللہ اکبر ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیکھ رہے نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عبداللہ اے او عبداللہ اے نا جنہوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے صحابی بنندہ شرف دیتا اور ایسا شرف دیتا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایسا دیوانہ اللہ اکبر میرے پیغمبر دی خاطر گھر بار چھوڑ کر کے سب کچھ چھوڑ کر کے مدینے دے اندر آیا اللہ اکبر حیثیت کیے نا قد دا مدرائے نا مدرے قد دے سیدنا عبداللہ بن مسعود چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والے اللہ اکبر ایک دن ایسے طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک درخت ویکھیا تے درخت تے جلدی دے نال چڑھ دینے نا چڑھ دینے مسواک اتارن دی خاطر درخت تے چڑھ گئے نے صحابہ کرام دیکھ رہے نے عبداللہ بن مسعود ہلکے جی جسامت والا مدرا جیا بندہ جس وقت درخت تے چڑھے پنڈلیاں جناب نظر آئیاں صحابہ کرام مسکرا پے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے اے میرے صحابہ مما تضحکونا تسی کیوں مسکرائے جو تسی کیوں
کیوں خاص بھیجو؟ اللہ دے پیغمبر اسی مسکرائے اس واسطے ہاں اے عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد والا کتنیاں بریک پنڈلیاں اس بندے دیاں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر اسی دیاں پنڈلیاں دیکھ کر کے مسکرا پے ہاں اللہ اکبر حضرات توجہ فرمانا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا توجہ کرو میری بات سنو نا والذی نفسی بیدی اے کائنات دے لوگو مینوں قسم ہے اس ذات دی جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے نا اینا جنہ پنڈلیاں نو تسی کہہ دیتا چھوٹیاں چھوٹیاں ایک کمزور پنڈلیاں لغما اثقل فی المیزان من احد اے کائنات دے لوگو اینا دوہاں پنڈلیاں دا میرے رب دے نزدیک اگر وزن چیک کرنا چاہندے جو میرے اللہ دے نزدیک اینا دی شان چیک کرنا چاہندے جو اینا دونہ پنڈلیاں نو ایک ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے دوسرے ترازو دے اندر او جناب 1 کلو دا وزن نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں کائنات دے لوگو پورا احد پہاڑ 9 کلومیٹر مربع میل دی صفائی والا لمبائی والا اتنا بڑا جناب پہاڑ دوسرے ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے میرے رب دے نزدیک عبداللہ بن مسعود دیاں اے ماڑیاں پنڈلیاں احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ عظمت رکھ دیاں نے اللہ اکبر سبحان اللہ لوگو مقام اودا جنو رب دے وے مقام اودا جڑا رب تا کرے اللہ اکبر عزت ہوئے جڑی اللہ تا کرے نا اللہ اکبر آئیے حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمانا غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر دا نا ایک صحابی جناب پنڈ دی طرفوں آنے والا گاؤں دا رہنے والا دیہاتی بندہ نبی علیہ السلام کو لایا کردا اللہ دے پیغمبر واسطے سبزیاں لے کے آنیاں ترکاریاں لے کر کے آنیاں اللہ دے پیغمبر واسطے فروٹ لے کر کے آنا بڑی محبت کردا نبی علیہ السلام دے نال تے ایک دن نا بازار منڈی دے اندر اپنا سامان بیچ رہا کھڑا اللہ اکبر سبحان اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام میرا محبوب محبت کیتی اپنے غلام دے نال عقیدت کیتی اپنے غلام دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام پچھوں دی آگے نے آ کر کے دیاں اکھیاں تے ہاتھ رکھ لیا او میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دیاں محبتاں تو میرے پیغمبر ہاتھ رکھ کے کہندے نے فرمایا میرے پیغمبر نے میں اشتری العبدا او لوگو کیڑا بندہ میرے کو جڑا غلام خرید لوے نا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر او دے نال مذاق کر رہے نے او دے نال پیار کر رہے نے آندے نے اے بازار والے میں اشتری العبد کون ہے میرے کوئی غلام خرید لوے او محبت دے نال میرے پیغمبر دی اس بات نو غصہ نہیں کردا بلکہ پیار دے نال کہندا ہے نا اے اللہ دے پیغمبر واللہی مینوں اگر ویچنا چاہندے جو آنا قاصد اللہ دے پیغمبر میرے جے گناہگار دا کون مول لگائے گا میں تے غلام اندر بھی کم قیمت والا میری کیا قیمت بہت گھٹیا قیمت ہے نا میری اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں میں ایک جناب دیہاتی بندہ ماڑا بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سنیا فرمایا نا 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 او میرے بھائی او میرے غلام غصہ اے بات نہ کرنا ولیکن عند اللہ لست بقاصد او قال عند اللہ غال اللہ دیا بندیا تو سمجھدا تیری کوئی قیمت نہیں مینوں پوچھ اللہ دے نزدیک تیرا بہت بڑا مقام ہے نا تیری بہت بڑی عظمت ہے نا تو کوئی کٹ قیمت والا نہیں ہے نا اللہ اکبر
اکبر سبحان اللہ۔ اور کائنات دے لوگو اے پیار ہے میرے پیغمبر دا، اے محبت ہے میرے محبوب دی۔ میرے پیغمبر نے کسے نو حقیر نہیں جے جانیا، کسے نو کم تر نہیں جے جانیا، اس لیے میں تے محبت دے نال کہاں گا اور لوگو میرا پیغمبر آیا تے انہیں ماڑیاں نو عزتاں عطا کر دیتیاں۔ اللہ اکبر، ایویں تے نہیں ہر بندہ میرے پیغمبر دی صفت کردا ہے، ایویں تے نہیں قرآن کہندا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، پھر میں محبت نہ کہہ دے ماں میرا پیغمبر کیڑا، او میرے آقا دیاں صفتاں، او میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونیاں تو سونا، او سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اور میرے آقا دیاں صفتاں کیسیاں صفتاں، اور رب قسماں اٹھائیاں نے، اور رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا او جیویں حسن خزانہ اور میرے آقا دیاں صفتاں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس صحابی نو اے دس دیتا اور ویرا تو اپنے آپ نو یہ نہ سمجھ تیری کوئی قیمت نہیں، رب دے ہاں تیرا بڑا مقام ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار، اللہ عزتاں دین دینے، اللہ مقام دین دینے، کس طرح اور کتنا عطا کر دینے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون ابی نا قاری قرآن ابی، دین دا پیارا ابی، میرے پیغمبر دے جناب قرآن دا قاری ابی نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قریب آئے نے، آندے نے ابئی اے میرے بھائی، اے ابئی پیاریا مینوں اللہ دا قرآن تے سنا۔ اللہ اکبر، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نے ابئی نو کو قرآن پڑھے، ابئی دا میں قرآن سننا چاہنا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سیدنا ابئی حیران ہو گئے، آمدے نے اے اللہ دے پیغمبر آسمانی آسمانی تسی کہندے ہو اللہ نے کیا کیا، واقعی اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے نا کہ اے محمد ابئی نو کو قرآن پڑھے نا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماندے نے اجل ہاں ابئی، اللہ نے تیرا نام لے کر کے کیا، ابئی قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سنا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگو سیدنا ابئی خوشی دے نال رو پینے اور دسنا چاہنا لوگو اللہ تعالی کتنی قدر کر دینے، کوئی محبت دے نال قرآن بھی پڑھے اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا بھی پسند کر دینے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابئی نے دسیا اور لوگو قرآن پڑھن والے دا بھی رب دے ہاں مقام ہے نا، قرآن کتنا پیارا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے نے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اللہ اکبر سبحان اللہ کیڑا قرآن ہے نا اللہ اکبر اے او قرآن ہے جنہ رب العالمین نے جنوں محبت دے نال اپنے کل لوگوں میں قرآن دیاں سورت قرآن سن دے اللہ اکبر پتا چلیا اور لوگوں اللہ تبارک و تعالی بندے نو عزت عطا کر دینے مقام عطا کر دینے نا اللہ اکبر ہجے نہیں سمجھ آئی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے ایک بندہ آ گیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں گزر کے گیا نبی علیہ السلام اپنے قریب والے بندے نو کہندے نے او یار تیرا کی خیال ہے ما رأیک فی ھذا العبد اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے آندا اللہ دے پیغمبر اس بندے دے بارے میں اس بندے نو جاندا اے بڑا مالدار بڑیاں عزتاں والا بڑیاں دولتاں والا اور لوگ دی بڑی قدر کرتے نے اللہ اکبر حضرات ویکھیا جے غور کریا جے قدر کس چیز دی ہے اللہ دے ہاں قدر کیویں بن دی ہے کیا دنیا والیاں دے سامنے عزت بنوایا عزت بن دی ہے یا رب دے سامنے عزت بنوایا عزت بن دی اللہ اکبر انج کر کے فرمایا اللہ دے پیغمبر اے بندہ بڑا ہی مالدار دی حیثیت کی ہے اے بندہ کسے دی سفارش کرے لوگ دی رد نہیں کردے اے جناب کسے کر نکاح دا پیغام بھیجے لوگ انہوں موڑ دے نہیں نے اللہ اکبر اے کوئی گل بھی کرنا چاہے لوگ دی گل نو بھی جناب سننا پسند کر دینے اور میرے پیغمبر علیہ السلام فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ گزریا نبی علیہ السلام کہندے ما رأیک فی ھذا اللہ دے بندے ہن اس بندے دے بارے تیرا کی خیال ہے آندا اللہ دے پیغمبر اے بندہ فرمایا فقراء المسلمین کسی دے کرن کا کام بھیج دے کوئی رشتہ دینا گوارا نہیں کرے گا اے بندہ کوئی گل کرے اے دی کوئی گل بھی سننا گوارا نہیں کرے گا اللہ اکبر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے پھر اللہ دے پیغمبر نے دسیا اللہ دے بندے او جڑا پہلے گزر کے گیا سی جنوں تو کیا معاشرہ بڑی عزت دیندا میں محمد کہہ رہا اے ساری زمین اوہو جے بندیاں دے نال بھر جائے اتنے مالاں والے عزتاں والے بندے پوری زمین تے ہو جان دوسری طرف ماڑا جیا کنگال جیا غریب جیا اے جناب بندہ ہوئے کائنات دے رب دے ہاں او سارے چودھریاں نالو اے ماڑا غریب بندہ زیادہ مقام رکھدا ہے اللہ اکبر ایک طرف ساری زمین مالداران دی دوسری طرف ایک ماڑا غریب بندہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عزت زیادہ رکھدا ہے اللہ اکبر آؤ ویرو میں دسنا ہے چاہنا اللہ تعالیٰ عزتاں دیندے نے اللہ تعالیٰ مقام دیندے نے لیکن کس طرح دیندے نے کیویں اللہ تعالیٰ مقام دیندے نے آئیو دیاں صورتاں بیان کراں اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترنے والا قرآن پہ دس رہے آئے نا اللہ تعالیٰ جنہ لوگاں دی قدر کر دینے اونا دے اندروں پہلا بندہ کیڑا ہے نا اللہ تعالیٰ جے دی عزت کر دینے جے دی قدر کر دینے جے دا مقام بندہ ہے نا فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، آج اللہ دے دین دے اندروں سمجھ کر کے جائیے نا۔ اللہ اکبر، ساڈی معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی کمی بندی جا رہی ہے نا۔ ہر بندہ سمجھدا او یار میرے کول کی ہے نا، مینوں کی مل گیا، مینوں تے لوگ کہندے نے اے تے کمی بندہ، اے دے کو تے مال بھی کوئی نہیں، اے دے کو تے جناب اچھا خاندان بھی کوئی نہیں، اے بندہ کون ہے نا، اے دی تے جناب کوئی معاشرے دے اندر قدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری کائنات دے لوگو میں رب نے تانوں ایک مذکر ایک مؤنث دے اندروں پیدا کیتا، یعنی مرد تے عورت دے اندروں ساری کائنات نو بنایا۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے اے گل کہہ کے سارے فتنے مکا دیتے، ساریاں گلاں مکا دیتیاں۔ اے جناب میں رانا ہوننا، میں جٹ ہوننا، اسی سردار ہوننے، اسی فلاں ہوننے، اللہ تعالیٰ نے ساریاں جناب باتاں ختم کر دیتیاں۔ اسی جناب بڑے حسن والے، اسی جناب بڑیاں عزتاں والے، اللہ نے کہہ دیتا اور لوگوں جس مرد دے اندروں کوئی بڑی ذات والا پیدا ہویا، اسے مرد دے اندروں جنہوں معاشرے دے اندر کم تر ذات والا سمجھیا جاندا، وہ بھی اسے ہی مرد دی اولاد ہے نا۔ اللہ اکبر، تے پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے جڑے جناب کنبے قبیلے نے، آ جڑیاں برادریاں نے، آ جڑے تعلقات نے، آ جڑیاں رشتہ داریاں نے، اے کیوں بنائیاں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تسی پہچان کر لو، اپنی اپنی پہچان کر لو، اپنے رشتہ داراں نو سمجھ لو، اپنی برادری نو سمجھ لو، او دے سمجھن دا معنی معاشرے دے اندر ایک زندگی گزارن دا طریقہ۔ اللہ اکبر، پھر فرمایا کائنات دے لوگو باقی رہ گئی عزتاں دی گل، شہرتاں دی گل، مالاں دی گل، پھر سن لو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگو تواڈے اندروں عزت والا او بندہ ہی ہو سکدا ہے جڑا تقوی والا ہوئے گا، جڑا پرہیزگار ہوئے گا۔ مانا کی ہے نا، میں مثال دے طور تے سمجھا دیواں، اور لوگوں ایک طرف بندہ کون ہے؟ علاقے دا سردار ہے نا، علاقے دا بڑا ہے نا، نام کی ہے ابو لہب کیا جاندا ہے نا۔ ابو لہب دا کی مانا؟ انج جناب چمک دے چہرے والا، چمکن والا، دمکن والا، حسن و جمال والا، سید ابو لہب دا نام ہے نا۔ انج جناب سردار مکے دا، اے پوری جناب روب دبدبا رکھنے والا، تے دوسری طرف فرمایا کائنات دے لوگو دوسری طرف مکے دے اندر ایک ایسا بندہ ہے نا جیڑا رنگ دا بھی کالا، چہرے دا بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے نا، ہونٹ بھی موٹے موٹے، آپ بھی غلام، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام۔ اللہ اکبر، غلام تر غلام ہے نا۔ اللہ اکبر، ادھر چودھری دے بارے رب نے کی کہہ دیتا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور لوگو جنوں لوگ چودھری کہہ رہے نے، میں رب نے انہوں رسوا کر دیتا، مر گیا تے کوئی انہوں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تے دوسری طرف لوگو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا معنی سمجھا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ غلام، باپ غلام، دادا غلام۔ اللہ اکبر، مکے دا جناب دینے نا، مکے دے اندر فتح مکہ دا دینے نا۔ انج اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے این بلال، این بلال۔ اور لوگو بلال کتھے ہے؟ بلال نو بلایا گیا، لوگ ویکھ رہے نے، اے او مکہ، اے او بیت اللہ جے دے قریب رسول اللہ کھڑے نے، ایتھے چودھریاں تو علاوہ کوئی قریب نہیں ہو سکدا۔ تے اللہ دے پیغمبر فرمان دے بلال اس بیت اللہ دے اندر وڑن والیاں جڑے چودھری ہویا کر دے نے او اندر وڑیا کر دے سن۔ اج تو پہلے جڑے اس علاقے دے سردار سن وہ تے حق رکھ دے سن،
جا بلال چڑھ جا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے کہہ دے اللہ اکبر سیدنا بلال کہندے نے لوگو میں بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے پھر مینوں اندازہ ہویا ہے نا اللہ اکبر سب تو بڑی ذات اللہ دیے نا سب تو بڑی ذات رب دیے نا عزت دین والی ذات میرے اللہ دیے نا او چودھری جڑے مینوں ماریا کر دے سن رب نے سارے رسوا کر کے مینوں بیت اللہ دی چھت دا اعزاز عطا کرتا اللہ اکبر او بلال فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے مقام تے فرمایا بلال تیو ہے میں جنت گیا میرے اگے اگے قدمہ دی آہٹ سیدنا بلال دی آ رہی ہے اللہ اکبر حضرات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت او دی جنہوں رب عطا کرے اور رب تقوی والے انو عطا کرتا ہے رب گناہاں تو بچن والے انو عطا کرتا ہے رب پرہیزگاراں نو عطا کرتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا غور کرنا پہلے نمبر تے او بندہ عزت والا مقام والا جڑا تقوی والا پرہیزگار بندہ یعنی نمازی بندہ گناہاں تو بچن والا اللہ اکبر سبحان اللہ تقوی کیدا مانا صحابہ کرام دے کو پوچھیا گیا تقوی کنوں کیا جاندا فرمایا تقوی دی مثال سمجھنا چاہندے جو انج سمجھ دو کہ کوئی خاردار جھاڑیاں نے نا دونوں طرف ایک جناب وٹ تے جناب دونوں طرف خاردار جھاڑیاں جس بندے نے گزرنا ہے انہیں کس طرح گزرنا دسیا گیا کہ بندہ اپنے کپڑے سمیٹے گا اپنے کپڑے نو فل کنٹرول دے اندر رکھے گا کتے میرا کوئی کپڑا کسے کانٹے دے نال نہ لگ جائے میرا کپڑا نہ پھٹ جائے فرمایا یہی تقوی دا معنی ہے اس دنیا دے اندر ہر طرف فتنے نے ہر طرف آزمائشاں نے ہر طرف تنگیاں نے ہر طرف لوگ تنگ کرنے والے نے لیکن اپنے آپ نو سمیٹ کے گناہاں تو بچ کے جڑا بندہ زندگی بسر کرتا وہ متقی بندہ ہے اللہ اکبر آئیے دوسرا بندہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ دے ہاں عزت پان والا بندہ الشہید و اعظم منزلتا عند اللہ فرمایا لوگو اللہ دے ہاں عزت والا بندہ او ہے جڑا اپنا مال بھی قربان کر دیندہ اپنی اولاد اپنی جان بھی اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیندہ شہید ہو جاندہ فرمایا شہادت اللہ دے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہے نا کتنا مقام ہے نا فرمایا یغفر لہو اول قطرۃ اللہ تعالی شہید نو اتنا پسند کر دینے لاکھ گناہگار ہوئے جس وقت اپنے جسم اندروں اللہ دی رضا واسطے خون دا ایک قطرہ بہا دیندہ ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اکبر سبحان اللہ دوسرے مقام تے فرمایا الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اور لوگو جڑے بندے اپنے مال نو اپنی جناب جائیداد نو اللہ دی راہ اندر خرچ کر دینے حتیٰ کہ اسلام دی خاطر اپنی جان دا بھی نظرانہ دین دینے او بندے اعظم درجۃ اللہ دے ہاں بڑے مقام والے نے نا اللہ اکبر اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا اللہ اکبر فرمایا لوگو دنیا دے اندر کوئی کتنا بھی بڑا فوت ہو جائے انہوں فوت ہی کیا جائے گا انہوں میت ہی کیا جائے گا انہوں ہی کیا جائے گا فوت ہو گیا یہ دنیا چھڑ کے چلا گیا لیکن جڑا شہید ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل احیاء اللہ اکبر فرمایا لوگو اس بندے نو مردہ نہ کہو جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جائے نا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام تے دسیا، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ای الناس خیر منزلۃ عند اللہ، اللہ دے پیغمبر اللہ دے ہاں عزت والا کون؟ فرمایا الشہید، شہید ہونے والا۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ موت تے آنی ہی آنی ہے، موت دا تے ایک دن مقرر ہی ہے، اللہ کیوں نہ ہوئے ساڈی موت بھی ہوئے تے اسلام دے اتے قربان ہونے والی ہو جائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ سیدنا عمر فاروق دعا کریا کرتے سن، اے اللہ موت دیویں شہادت والی، اللہ جدو جان نکلے تے تیرے پیغمبر دا سونا شہر مدینہ ہوئے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، غور کرنا، تیسرا بندہ جدا اللہ دے ہاں مقام و مرتبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالی جنہاں نو عزت عطا کر دینے، جنہاں نو شان عطا کر دینے، او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دینے، کتاب پڑھ دینے، دین دا علم حاصل کر دینے، دین دے عالم بن دینے تے دین دے مبلغ بندے نے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ کرو، اللہ تعالیٰ انہاں نو کیسیاں عزتاں دے رہے نے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، لوگو تواڈے اندروں اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو سب تو زیادہ عزتاں عطا کیتیاں نے او علم والے نے، والذین اوتوا العلم درجات، او لوگ نے جنہ قرآن پڑھیا، قرآن پاک دی تبلیغ کی تھی نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات ذی وقار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنی زندگی دا اصول بنا لیجئے، اپنی زندگی دا دستور بنا لیجئے، اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیے کہ اللہ مینو جناب دولت مل دیئے مل جائے، نہیں مل دی نہ ملے، اے کائنات دے ربا لوگ میری قدر کر دینے کرن نہیں کر دے نہ کرن، لیکن اللہ مینو اپنے ہاں عزت عطا فرما، اللہ اپنے ہاں مقام عطا فرما۔ اور لوگوں اے دے واسطے محنت کیا ہے نا، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہاں تو بچ جاؤ، اپنے آپ نو ظلم تو بچا لو نا۔ دوسرے نمبر تے علم حاصل کرو قرآن پاک دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگلے مقام تے کہہ رہے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او بھی لوگ بڑیاں عزتاں والے نے، او بھی لوگ بڑیاں شاناں والے نے جڑے بندے لا تلہیہم تجارت، فرمایا انہاں بندیاں نو انہاں دی تجارت غافل نہیں کر دی، انہاں دا کاروبار انہاں نو یہ سوچ نہیں دیندا کہ یہ کاروبار ہوئے گا تے دنیا سوکھی گزرے گی، یہ کاروبار چلے گا تے روٹی سوکھی لبے گی، یہ کاروبار چلے گا تے عزت ملے گی، یہ کاروبار ہوئے گا تے لوگ مینوں تاجر سمجھن گے۔ فرمایا ولا بیع، اور نہ ہی اس بندے نو کوئی اپنے مال و دولت دی اتنی پرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا او بندے نو پرواہ کیے وا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، او بندہ ہر وقت فکر کی رکھدا اللہ میں نماز پڑھدا رہواں تیری راہ خرچ کردا رہواں، اللہ نماز پڑھدا رہواں تیری راہ خرچ کردا رہواں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا نمازی ہوئے تے اللہ دی راہ خرچ کرے، ایسا بندہ اللہ دے ہاں بہت بڑا مقام رکھدا ہے، اللہ دے ہاں بہت بڑی عظمت رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے دی قدر کر دینے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں نمبر تے او بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بعض بندے ایسے نے وہ جناب نیکیاں دے اندر برابر ہوندے نے، اعمال دے اندر برابر ہوندے نے، چلدیاں ایک بندے تے انہاں دوواں دے اندروں مصیبت آ جاندی، پریشانی آ جاندی، وہ اپنی پریشانی تے
صبر کر لیندا اللہ تعالیٰ او دے صبر دی وجہ کر کے انہوں جنت دے اندر ایک مقام عطا کر دیندے نے، انہوں جنت دے اندر شان عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے آئیے حضرات عزیز وقار زندگی دے اندر اے اصول بنا لیجئے، مقام اور شان اور عزت او دیئے جدی رب جنہوں رب عطا کرے، اور اسی اللہ کو عزت لینا چاہنے ہیں، اللہ دے ہاں مقام پانا چاہنے ہیں۔ او دے واسطے کی اعمال نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے اعمال دے اندر تقوی ڈالیے، اپنی زندگی دے اندر تقوی ڈالیے۔ دوسرے نمبر تے شوق شہادت رکھیے، اللہ دے دین تے قربان ہونے دا ارادہ رکھیے۔ تیسرے نمبر تے دین دا علم حاصل کریے، اللہ دے دین نو پڑھیے، اگے بھی پڑھائیے۔ خدا را التماس کرانگا اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ، دین اسلام پڑھاؤ، دین اسلام دا علم سکھاؤ۔ اللہ دی قسم آج تے لوگ کہندے نے نا کوئی مسئلہ نہیں جناب، میرا بچہ سکول پڑھ جاوے مدرسہ نہ بھی پڑھے کوئی گل نہیں۔ اور یارو اکھاں بیتے واقعات دسانگا، اور لوگ اس قرآن نو چھڈن دی وجہ کر کے، بے دینی دی ہون دی وجہ کر کے آج لوگاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے، اے حضرت صاحب کوئی دعا کر دیو، میری اولاد میرے ہتھوں باہر ہو گئی، میری اولاد نے مینوں معاشرے چ ذلیل کر دیتا، میری اولاد نے مینوں معاشرے چ رسوا کر دیتا۔ کیوں؟ بچپن دے اندر قرآن نہ پڑھایا، دین نہ سکھایا۔ آج انہاں نو دین دا علم نہیں تے دنیا دی تمیز نہیں، دین دا علم نہیں، اپنی عزت دا خیال نہیں۔ اس واسطے خدا را بچیاں نو دین اسلام سکھلاؤ۔ اے دین اسلام سکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کتنی عزت کر دینے، فرمایا ان اللہ و حدیث سننا ذرا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، فرمایا و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرها والحوت لا یصلون علی معلم الناس، فرمایا لوگو جیڑا بندہ دین پڑھ کے پڑھوندا ہے اللہ نو کنا پیارا، اللہ دے فرشتے سننا ذرا مخلوقاں، اللہ دے فرشتے اور زمین آسمان دیاں مخلوقاں، زمین دیاں مخلوقاں، حتی النمل فی جوہرها، حتیٰ کہ او کیڑی جڑی پتھر دے اندر رہندی ہے، اپنی جناب اپنی سرنگ دے اندر رہندی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والحوت، اور سمندراں دے اندر رہن والی، حتیٰ کہ مچھلی جڑی سمندراں دیاں تہواں دے اندر رہندی، یعنی کہ زمین و آسمان دی ہر چیز لا یصلون علی معلم الناس، ایسے بندے واسطے دعاواں کر دیاں نے، بخشش دیاں دعاواں، رحمت دیاں دعاواں، درجات دی بلندی دیاں دعاواں اس بندے واسطے کر دیاں نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ دے ہاں مقام پامدا۔ اور آخر تے فرمایا ایسا بندہ مصائب تے صبر کرنے والا، آزمائشاں تے صبر کرنے والا، اس بندے نو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماندے نے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔